الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. رات کی حفاظت. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات گئے قصہ کہانیوں کی محفل میں نہ جایا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو بھی خبر نہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کس کس کو کہاں کہاں پھیلایا ہے. اس لیے دروازے بند کر لیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، برتنوں کو اندھا کر دیا کرو اور چراغ گل کر دیا کرو. بخاری الادب المفرد. دیکھیے، رات کو قصہ کہانیوں کی محفل ہم لوگ رات ہی کو جماتے ہیں. فضولیات، لغویات، گناہوں کی مجلسیں، یہ سب راتوں کو ہی ہوتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر روایت میں منع فرمایا ہے، رات اپنے گھروں میں رہنے کی جگہ ہے، الا ہے کہ کوئی دینی محفل ہو، دینی مجلس ہو، مسئلے مسائل کا سیکھنا سکھانا ہو، قرآن اور حدیث اور شریعت کی مجلس ہو تو الگ بات ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب تم رات کو کتے کا بھونکنا اور گدھے کا چلانا سنو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، کیونکہ کتے اور گدھے وہ چیز دیکھتے ہیں جو تم نہیں دیکھتے. اور رات کو جب لوگ بازاروں میں پھرنا موقوف کریں اور راستے بند ہو جائے تو تم گھر سے بہت کم نکلا کرو، اس لیے کہ رات کو خدا اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہتا ہے پراگندہ کرتا ہے. مشکات. پراگندہ کرتا ہے مطلب پھیلا دیتا ہے، بھیج دیتا ہے. موذی جانور ہے، حشرات الارض ہیں، درندے ہیں، جنات اور شیاطین اور خبیث مخلوق ہیں، یہ سب عموماً رات ہی کو باہر نکلتے ہیں. اس لیے راتوں کو گھروں سے بلا ضرورت شدیدہ اور مجبوری کے نہیں نکلنا چاہیے. شام اور رات کی احتیاط. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شام کا وقت ہو تو اپنے چھوٹے بچوں کو گلی کوچوں میں پھرنے سے روکو، کیونکہ شیاطین کا لشکر شام کے وقت ہر چہار طرف پھیل جاتا ہے اور پھر وہ شیاطین اپنے اپنی منزلوں پر اپنے کام پورا کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ بچے باہر ہوتے ہیں، شیطان کی لپٹ میں آ جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. اور محدثین نے وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ بچوں کے اندر پاکی ناپاکی کا خیال نہیں رہتا اور شیاطین سے بچنے کی دعائیں ان کو یاد نہیں ہوتی اور پڑھنے کا اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے بچوں کو شام کے وقت اپنے گھروں میں جمع کر لیا کرو، باہر نہ نکلنے دیا کرو غروب سے کچھ دیر پہلے. اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جن کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی وہ بھی شام کے وقت باہر نہ نکلے شاپنگ کے لیے، خریدی کے لیے، پارکوں میں گھومنے کے لیے، کیونکہ ان کے ساتھ بھی نجاست لگی ہوئی ہوتی ہے
اور شاپنگ میں، پارکنگ میں، گھومنے وغیرہ کی وجہ سے دعائیں پڑھنے کا اہتمام کم ہوتا ہے تو پھر شیاطین لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ ہاں، جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو پھر بچوں کو چھوڑ دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور رات کو دروازے بند کر دیا کرو اور بند کرتے وقت اللہ تعالی کا نام لے لیا کرو، بسم اللہ یا اور کوئی دعا، کیونکہ شیطان اس دروازے کو کھولنے کی قدرت نہیں رکھتا جو اللہ تعالی کے نام کے ساتھ بند کیا گیا ہو۔ پھر کھڑکی کھلی ہو، دیگر دروازے کھلے ہو تو کوئی حرج نہیں، مین دروازہ اس کو بسم اللہ پڑھ کر کے مغرب کی کچھ دیر پہلے بند کر دیا کرنا چاہیے، اور اپنے مشکوں کے دہانے جن میں پانی ہو ان کو باندھ دیا کرو، اور باندھتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرو، اور اپنے پانی کے برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور ڈھانکتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا کرو، اگرچہ برتن پر کوئی چیز عرضن ہی رکھ دیا کرو، یعنی ڈھانکنے کی کوئی چیز نہ ہو، یعنی اگر برتن پورا نہ ڈھک سکو تو دفع کراہت اور رفع مضرت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ برتن کی چوڑائی میں کوئی لکڑی وغیرہ ہی رکھ دو بسم اللہ پڑھ کر، اور اپنے چراغ بجھا دیا کرو۔ صحیح ہے، چراغ بجھا دیا کرو، شارٹ سرکٹ آج کل کے ماحول میں بسم اللہ پڑھ کر کے، لیکن یہ ڈیم لائٹ، بعض لوگوں کو بالکل اندھیرا چاہیے تو نیند آتی ہے، اور بعض لوگوں کو تھوڑی روشنی چاہیے تو نیند آتی ہے، تو چھوٹی بجلی وغیرہ چالو رکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بستر صاف کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اپنی لنگی کے اندرونی پلو کھول کر اس سے بستر جھاڑ لے، معلوم نہیں کیا چیز اس کے بستر پر پڑی ہو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹے اور یہ دعا پڑھے، بسمک ربی وضعت جنبی فإن احتبت نفسی فرحمها وإن أرسلتها فاحفظها فإن احتسبت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين أو قال عبادك الصالحين۔ ترجمہ، آپ ہی کے نام کے ساتھ میں نے اپنا پہلو رکھا، پس اگر آپ حساب لے میری جان کا تو اس پر رحم فرمانا، اور اگر پھر آپ اسے بھیجے تو اس کی حفاظت کرنا جس طرح حفاظت کرتے ہیں آپ اپنے نیک بندوں کی۔ مشکات الادب المفرد۔ متفرق سنتیں، سونے کے لیے پھر مسواک کر لے، مشکات، تاکہ منہ خوب صاف ہو جائے۔ سونے سے قبل دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملا کر ان پر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھے، پھر پوری بسم اللہ پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے، اور دونوں ہاتھوں پر پھونک کر سر سے پیر تک جہاں تک ہاتھ پہنچے پھیر لے، پہلے سامنے کے حصے پر پیروں تک، اس کے بعد کمر کی طرف ہاتھ پھیرے، اس طرح 3 بار کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ بخاری، ترمذی، حسن حسین۔ رات کی دعائیں، وہ دعائیں جو رات میں پڑھی جاتی ہے، سورہ بقر کی 2 آخری آیتیں پڑھے، سہائے ستہ۔ بعض حضرات نے پورا رکوع کہا ہے، اواخر سورہ بقرہ کا لفظ ہے، تو 3 آیتیں للہ ما فی السماوات سے پڑھ لے۔ 2 قل هو اللہ احد پڑھے، بخاری، مسلم، نسائی۔ 3 قرآن مجید کی 100 آیتیں پڑھیں، حاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھیں، حاکم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 سورہ یاسین پڑھے، ابن حبان عن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو اور پاکیزہ سیرت کو بار بار کہنے کی، بار بار پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔